العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. آج یہ غالباً تیسرا دن ہے اور اس پورے اجتماع کے روح رواں مولانا انیس الرحمن ندوی صاحب، ان کے اعوان اور انصار اور اس اجتماع کے تئیں دل درد رکھنے والے اورنگ آباد کے شہریان اور اس دینی اجتماع میں شرکت کرنے والے تمام ہی حضرات اور محترم سامعین، جس عنوان پر مجھے آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے، وہ عنوان آج کے اس دور میں بلکہ ہر دور میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے. وہ عنوان والدین کے حقوق اور ہمارے نوجوانان. ظاہر ہے کہ یہ عنوان اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے اور اس عنوان میں جو بحیثیت انسان وہ اگر اپنے دل میں درد رکھتا ہے اور اگر وہ اپنے بڑوں کے تئیں ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ اس کے دل میں ہوتا ہے اور پھر وہ نوجوان بھی یوں ہی نوجوان نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ اس راہ سے ہو کر نہیں آتا. کون سی راہ؟ والدین کی راہ. اس لیے کہ ہر کسی انسان کو وہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی باپ ہو، اس کی کوئی ماں ہو، اور ہر ماں اور ہر باپ وہ اپنے بچے کے لیے ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اعزاز رکھتا ہے، اور اللہ نے ان دونوں کے مقام کو ایک سے زائد جگہ پر
میرے مطالعے میں جو آیتیں آئی ہیں وہ تقریباً 4 جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں والدین کا تذکرہ اس موقع پر فرمایا جس موقع پر اللہ رب العزت نے خود اپنی عبادت کے سلسلے میں بندوں کو آگاہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک آیت تو سورہ بنی اسرائیل کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک آیت اور سورہ احقاف میں آئی ہے، اور ایک آیت سورہ عنکبوت میں آئی ہے، اور چوتھی آیت وہ سورہ لقمان میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں یہ چیز اس لیے آپ سے ذکر کر رہا ہوں اور اس لیے گنا رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت نے والدین کی اہمیت کو، ان کے اعزاز کو، ان کے مقام کو، ان کے رتبے کو، ان کی شان کو کتنا بڑھایا ہے، اور اللہ رب العزت نے کس قدر والدین کے سلسلے میں جگہ جگہ قرآن کریم میں تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم والدین کے تئیں، والدین کے سلسلے میں کیا خیال، کیا جذبہ رکھتے ہو، اور تم کو کیا جذبہ رکھنا چاہیے۔ وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، آپ قرآن کریم تفسیر کھول لیجئے اور پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جہاں اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا اور انسانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اور ظاہر ہے کہ عبادت صرف ایک ہی خدا کی ہو سکتی ہے، ایک ہی اللہ کی ہو سکتی ہے، ایک ہی معبود کی ہو سکتی ہے۔ اور اس آیت کے معنی بعد کہ جو تذکرہ کیا، جو ذکر کیا، جن کا ذکر آیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ میں بہتر سلوک کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جہاں ایک رب کی عبادت کا حکم ملا ہے تو اللہ کی عبادت کے بعد اگر کسی کے سامنے اور کسی کے لیے اگر جھکا جا سکتا ہو اور اس کے لیے ہمدردی رکھی جا سکتی ہو تو وہ اللہ کے احکامات کے بعد وہ صرف اور صرف والدین ہی ہیں کہ جن کی بات، جن کا اعزاز، جن کا اکرام وہ سب سے پہلے تو اس کے بیٹوں پر، اس کے بچوں پر ہے، اس کے بعد اس کے عزیز اور رشتہ دار جو خلیرے، پھپھیرے، ممیرے وغیرہ اس طرح کے، یہ ان پر بھی فرض ہے کہ وہ ان کا، یعنی اپنے چچیرے جو ہے چچا کا یا چچیری چچی کا، اس لیے کہ وہ بھی ایک ماں کے درجے میں، جیسے تیری ہے، جیسے جو ہے آپ کے پھپھیری ہے، تو یہ سیکنڈ درجہ ہے، لیکن فرسٹ درجہ جو حقیقی والدین ہیں، جس کے ماں باپ ہیں، ان کا یہ اعزاز ہے، اکرام ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی بات ماننا ہے، کسی کی اتباع کرنا ہے، جائز کاموں میں، جائز چیزوں میں جس کی شریعت اجازت دیتا ہے، وہ صرف اور صرف والدین ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کہ رسول کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ میں رسول کا تذکرہ خود بخود آتا ہے، اور یہ دونوں سے ہم کو دین ملا ہے۔ تو جب اللہ کی اتباع کی بات کی جائے تو رسول کی اتباع اس کے تحت میں خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کے بعد حکم اگر تسلیم کرنا ہے تو وہ باپ کا یا ماں کا۔ اس سلسلے میں سینکڑوں حدیثیں ہیں، میں اس کی وضاحت کرتا چلوں گا، لیکن پہلے یہ اس آیت کو مکمل کر لیں
کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ میں والدین کا تذکرہ کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے بعد کیا فرمایا سنیے گا. خاص طور سے ہمارے نوجوان، وہ نوجوان جو 40 سال تک کے نوجوان ہی رہتا ہے، تقریباً 40 سال کے بعد میں وہ بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے، لیکن 40 سال کی عمر تک انسان وہ نوجوان ہی گنا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھیڑ عمر، ہاں، تو لیکن وہ نوجوان ہے، اس کا جھکاؤ اور میلان نوجوان کی طرف ہے. تو وہاں تک، اور اگر وہ بوڑھا بھی ہو گیا لیکن اس کے ماں باپ اس سے بھی زیادہ بوڑھے ہیں، تو ذرا ایسے لوگ بھی سنیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. اما یبلغن عندک الکبر، تمہاری موجودگی میں تم ہو زندہ، تم زمین پہ چل پھر رہے ہو، تم گھر میں رہتے ہو، تمہارے ماں باپ بھی تمہارے گھر میں ہیں، اور تمہاری موجودگی میں اگر تمہارے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں یبلغن عندک الکبر، اور تم ہو اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما او کلاہما، کوئی ایک یا دونوں کے دونوں، تو کیا کرنا ہے؟ احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہیں کرنا ہے. یہاں ایک کوسچن مارک میں آپ لوگوں کو دوں گا اور پھر بعد میں آخر میں پوچھوں گا کہ اف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور میں اور آپ اگر ہم اپنے والدین کو پاتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تو ہمارا یعنی جو ان کے ساتھ میں سلوک ہوتا ہے، جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، بات کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، یا اس گھر میں ہم ماں کو یا باپ کو جو ویلیو دیتے ہیں، جو جس طرح کی اہمیت دیتے ہیں، وہ کس حد تک ہے، 100 میں سے کتنے % ہے، میں یہ سوال آپ سے کروں گا. لیکن بات کو جب موضوع سمجھ میں آ جائے اور مضمون آپ کے سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھنے کی جسارت کروں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک یا دونوں بھی جو ہے اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو. سمجھ رہے ہیں؟ جھڑکنا کس کو بولتے ہیں؟ معلوم ہے نا؟ ہاں، اگر نہیں معلوم ہے تو فار ایگزامپل کیا آپ ہمیشہ ایسی بولتے رہتے؟ کتنے وقت بولتے کیا معلوم کی؟ وہ ایک ہی بات وہی سمجھاتے. یہ ابا جان بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا. یہ ابا جان کے سامنے صاحبزادہ بول رہا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ جھڑکنا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہی بات کو اتنی بار کہتے ہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں میں سے بھی کسی کو ایک کو بھی نہ جھڑکنا. تو پھر کیا کرنا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بات کرنا بڑی نرمی کے ساتھ میں کرنا، بہت عاجزی کے ساتھ میں کرنا، بہت چھوٹا بن کر کرنا. اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا بھی ہو گیا تو اور تو رمخا ہو گیا تو جان لے کہ تو اپنے والدین کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تیرا کوئی مقام نہیں ہے ان کے سامنے. تو بہت بڑا عالم بھی ہو گیا، مفتی بھی ہو گیا، اور تو جو ہے کوئی ڈاکٹر ہو گیا، کوئی سائنٹسٹ ہو گیا، یا کوئی دنیاوی علوم میں تو نے بہت بڑا قدم بول کے بہت تیر مار لیا، لیکن اگر تیرے نزدیک ماں اور باپ کی قدر نہیں ہے تو تیرے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. گفتگو تمہاری والدین کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے، بڑی عاجزی کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ذرا آیت کا دوسرا حصہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو دوسرا حصہ ہم سمجھیں گے تو پھر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کون تھے، ہم کیا تھے.
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دو، یعنی مطلب ان کے سامنے جھک جاؤ، عاجزی اور ایک کہتری کا رویہ تم اپناؤ، اپنے آپ کو ایک بہت بے بس بنا کر ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو، ایک اور ان کی جو ہے ان کے اکرام میں تم یعنی جھک جاؤ یعنی دل سے جھک جاؤ، جی سجدے کی طرح نہ جھک جاؤ، رکوع کی طرح نہ جھک جاؤ، تاکہ تشابہ نہ ہونے پائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ اعزاز اور اکرام ان کا ہونا چاہیے، دکھاوے کا نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ دعا کرنا ان دونوں کے حق میں، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کا معاملہ فرما، ایسے ہی رحم کا معاملہ فرما، ایسی ہی شفقت کا معاملہ فرما، ایسی ہی محبت کا معاملہ فرما، ایسے ہی پیار کا معاملہ فرما، کما ربیانی صغیرا، جب میں ننھا تھا، جب میں چھوٹا تھا، جب میں پالنے میں پل رہا تھا، اور جب میں پالنے میں رہتے ہوئے پیشاب کر دیتا تھا، جو ہے آپ کے پوٹی کر دیتا تھا، پاخانہ کر دیتا تھا، یا میں بیمار ہو جاتا تھا، میری ماں دوڑتے ہوئے آتی تھی، مجھ کو اٹھاتی تھی، مجھ کو دھلاتی تھی، مجھ کو جو ہے مجھ سے پیار کرتی تھی۔ اس وقت جس طرح کی شفقت اس نے مجھ کو دیا، جس طرح میرے باپ نے مجھ کو انگلی پکڑنا سکھایا، چلنا سکھایا، میرے ساتھ چلتا تھا، میں جب ضد کرتا تھا وہ میری بات مانتا تھا، جو میں کہتا تھا وہ میری فرمائش کو پوری کرتا تھا، اور جس طرح جوجو میں بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے وہ میری باتیں سب مانتا گیا، اور اب میں اتنا بڑا ہو گیا کہ میرے ہاتھوں میں قوت آ گئی، میرے بازوؤں میں طاقت آ گئی، میں بہت زیادہ ہوشیار ہو گیا، میں سوچنے لگا۔ تو اب کہیں ایسا نہیں کہ جو میں بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے وہ بوڑھے ہوتے گئے، میں بڑا ہوتا گیا وہ بوڑھے ہوتے رہے، تو پھر میں اس عمر کو پہنچ گیا کہ جب 40 سال کی عمر ہونے لگ گئی میری، تو وہ 65 اور 70 کو اور 75 کو اور 80 اور 85 کو بلکہ 90 کو بھی پار کرنے لگ گئے، اور اللہ نے ان دونوں کو میرے آنکھوں کے سامنے باقاعدہ حیات رکھا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نعمت اور پوری دنیا کے اندر یہی ایک نعمت، ایک ایسی نعمت ہے کہ وہ اگر چھن گئی، میں قسم کھا لوں اس پر تو حانس نہیں ہوں گا، کہ اگر وہ چھن گئی تو وہ نعمت انسان کو دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اگر کسی کے باپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اب اس کو باپ نہیں مل سکتا، اگر کسی کی ماں کو اللہ نے اپنے پاس میں بلا لیا تو اب اس کو حقیقی ماں نہیں مل سکتی۔ وہ پیار جو ماں نے دیا، وہ شفقت جو باپ نے عطا کی، وہ اب اس کو نہیں مل سکتی۔ لیکن میرا، آپ کا، ہمارا اور ہم جیسوں کا المیہ یہ ہے، ٹریجڈی ہمارے ساتھ میں یہ ہے، جب تک کوئی چیز ہماری جیب میں ہوتی ہے، ہماری ملکیت میں ہوتی ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے، ہمارے درمیان میں ہوتی ہے، تب تک ہم کو اس کی قدر کا پتہ اور اندازہ نہیں ہوتا۔ اور ذرا غور سے سنیے گا، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ جب تک اس کا اندازہ نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، چائے تقسیم ہو رہی ہے چپکے سے لینا، اور پینے کے لیے نہ بات کرنے کی ضرورت ہے، پیتے وقت نہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی چائے مانگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ خود ہر ایک کے پاس میں پہنچیں گے، اٹھانا، پینا اور وہ کپ کو ایک طرف کو رکھ دینا۔ جی آپ پلاتے رہیں چائے، مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ دھیان آپ کا چائے میں نہ رہے، دھیان آپ کا چاہ میں رہے، چاہت میں رہے، چائے میں آپ کا دھیان نہ رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ چیز، جو چیز ہمارے پاس میں ہوتی ہے، جب تک ہوتی ہے تب تک ہم کو اس کی قدر نہیں
قدردانی کی توفیق نہیں ہو پاتی، لیکن جب وہ چیز ہم سے چھن جاتی ہے تو فوراً ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہمارا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ افسوس، حیرت، آنسو اور غم اور درد وہ جگہ جگہ سے اٹھنے لگتا ہے، اور وہ ساری چیزیں، وہ دن، وہ پیار، وہ صورت، وہ شکل، وہ محبت، وہ شفقت، وہ ان کی عنایت، وہ ان کا کڑنا، وہ ان کا کمانا، وہ ان کا بھوکے پیاسے رہ کر ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرنا، اور پھر ان کے جو ہے کٹھن دن، ان کی پریشانیاں، ان کی تمام وہ چیزیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگتی ہیں، اور سوائے افسوس کے اور حسرت کے اور یاس کے ہمارے پاس میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ پچھتانے سے ملیں گے وہ؟ پچھتانے سے واپس آئیں گے وہ؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے اپنا دل کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے یہ نعمت ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، یا جو لوگ بعد میں سنیں گے، ان سب سے میں مخاطب ہوں کہ اگر یہ نعمت ہمارے پاس میں موجود ہے، ماں کی نعمت، باپ کی نعمت، قسم خدا کی اس نعمت کا بدلہ نہ مال ہو سکتا ہے، نہ دولت ہو سکتی ہے، نہ بڑے بڑے محل ہو سکتے ہیں، نہ زمین ہو سکتی ہے، نہ جائیداد ہو سکتی ہے، نہ سطوت ہو سکتی ہے، نہ سلطانیت ہو سکتی ہے، نہ بادشاہت ہو سکتی ہے، نہ کسی ملک کا سربراہ تم ہو جاؤ وہ ہو سکتی ہے، کوئی اس کا بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، تو اس کی قدردانی کس طرح کرنی چاہیے؟ جس طرح اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لیے جھک جاتے ہیں، اس طرح ہم اپنے والدین کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیں، نرم لہجہ اپنائیں، نرم گفتگو ان کے ساتھ میں کریں، نیا پیرائے بیان ایسا ہو ہمارا کہ ان کا دل ہماری طرف جو ہے کھینچا چلے آئے، اور وہ ہم سے اس عمر میں بھی پیار اور محبت سے سر پہ ہاتھ رکھنے والے بنے۔ ورنہ ایک واقعہ بہت یعنی ذکر کیا جاتا ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا، اس کو بولنا آ رہا ہوتا ہے، تو وہ بار بار اپنے باپ سے، اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ ابا یہ کیا ہے، اور ابا جان اس کو بتاتے ہیں اس کا نام کہ یہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پوچھتا کہ یہ کیا ہے، تو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ایک واقعہ ذکر کیا کرتے تھے، قطع نظر اس سے کہ وہ واقعہ صحیح ہے یا غلط، لیکن بالکل اس واقعے سے وہ ٹچ ہوتا ہے، اس لیے کہ سائیکولوجیکل یہ چیزیں عام طور سے نفسیاتی طور پہ پائی جاتی ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ صحیح ہو، لیکن اگر نہ بھی ہو تو تصور کیجئے کہ اس کو واقعہ ہم بنائیں اور ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں تو بھی وہ غلط نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایک صاحب ذکر کرتے تھے کہ جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں، گھر میں سامنے آنگن ہوتا ہے، آنگن میں عام طور پہ ڈوری بندھی رہتی ہے، رسی بندھی رہتی ہے، جس پہ کپڑے سکھانے کے لیے ڈالے جاتے ہیں، تو اس رسی پر آ کر کوا بیٹھتا تھا، اور کوا بیٹھ کر کائیں کائیں کیا کرتا تھا۔ تو چھوٹا بچہ اپنے پپا سے پوچھتا ہے، بابا سے پوچھتا ہے، ابو سے پوچھتا ہے، ابا یہ کائے کی آواز ہے؟ یہ کائے کی آواز ہے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ تو باپ کہتا ہے بیٹے اس کو کوا بولتے، اس کو کوا کہتے۔ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھتا، پھر بولتا، کئی مرتبہ پوچھتا، کئی مرتبہ باپ بولتا، پھر وہ کوا آواز لگانے لگتا، تو یہ کائے کی آواز ہے؟ تو بچہ بولتا بیٹے اس کو کوا بولتے، یہ کوے کی آواز ہے، یہ کوا ایسی آواز نکالتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دن گزرتے گئے، اب یہ بچہ جوان ہو گیا، اور باپ کیا ہوا؟ باپ بوڑھا ہو گیا، سنائی کم دینے لگا، نظر کم آنے لگا، بہت زیادہ دور چلنے کی سکت نہیں، ماحول بالکل وہی ہے، رسی بندھی ہے،
اور کوا آ کر ڈوری پہ بیٹھ گیا، آواز آ رہی ہے، خالی اس کو کچھ آواز آ رہی ہے، کائی کی ہے، یہ شناخت کی صلاحیت اس میں نہیں رہی. تو اب ابا حضور اس بچے کو بلائے، بیٹے یہ کیا کائی کی آواز آ رہی ہے؟ ابا یہ کوے کی آواز آ رہی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر آنے لگی، پھر پوچھا تو کہا کہ ابا یہ کوے کی آواز ہے. پھر تیسری مرتبہ پھر آواز دی، پھر بچہ آیا تو بیٹے یہ آواز کائی کی آ رہی ہے؟ ابا دو وقت بول دیا نا کہ کوے کی آواز ہے، کوے کی آواز ہے کر کے. اب چوتھی مرتبہ ابا کی ہمت ہوئی نہیں، لیکن پھر بھی پوچھ لیا. تو اب بچہ آگ بگولا ہو گیا، کیا دماغ خراب ہے کیا آپ کا؟ کتنی مرتبہ پوچھیں گے، کتنی مرتبہ بولوں، کتنی مرتبہ بتاؤ کہ یہ کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے. ابو کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو نے اس سے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھا بیٹا آج سے 35 سال 40 سال پہلے یہی ماحول تھا، کوا اسی ڈور پہ آ کے بیٹھا تھا، وہ کائے کائے کرتا تھا، 50 مرتبہ تو مجھ سے پوچھتا تھا اور ہر بار میں تجھ کو بولتا تھا کہ یہ کوا ہے، اس کو کوا ہے. کبھی میں نے تجھ کو ڈانٹ کر یہ نہیں کہا کہ کیا تیری سمجھ میں نہیں آتا، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو تیری یہ ہمت ہو چلی ہے کہ تو مجھ کو ڈانٹ کر بول رہا ہے؟ کیا یہ بدلہ ہے اس کا ایک بوڑھے باپ کے لیے؟ بھئی کئی مرتبہ اگر وہ پوچھتا بھی ہے تو اس میں حرج کیا ہے بولنے میں؟ تو یہ تو ایک خالی واقعہ نہیں ہے، اس کے آڑ میں جو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے یا جو ہو رہا ہے یا جس کو ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، یا ہمارے نوجوانوں کا جو رویہ اپنے والدین کے سلسلے میں ہوتا ہے، وہ آپ اس پر غور کیجئے اور اس پر دھیان دیجئے. آپ نہ بھولیے اس جھولے کو جس میں آپ فارغ ہو جایا کرتے تھے. آپ نہ بھولیں اس پالنے کو جس کے اندر بیمار ہم پڑے رہتے تھے اور صرف ماں ہی سمجھتی تھی کہ اس بچے کو کیا ہوا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کو بخار آ گیا ہے، یا اس کو کیا ہو گیا ہے. ایک ماں وہ اس کو اللہ نے ایسی یعنی غیبی طور سے اس کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہے کہ بچے کی اس بیماری کو یا اس کی کچھ سائیکولوجی ایسی بنا دی اللہ نے کہ وہ بچوں کی ان تمام چیزوں سے فوراً اس کا ذہن اللہ منتقل کر دیتا ہے کہ اس کو کیا بیماری، کیا چیز اس کو لاحق ہو گئی ہے، پھر فوراً دواخانے سے رجوع کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے میرے عزیزو یہ اکرام اور یہ جو ہے احترام والد کا ہے اور والدہ کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ والدہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث سے ایک شخص نے پوچھا کہ کون ہے سب سے زیادہ جس کے ساتھ میں رحم کا معاملہ کروں، احسن یعنی صحبتی، یعنی جس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، اچھا معاملہ کروں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیری ماں. پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں. پھر پوچھا کون؟ کہا کہ تیری ماں. پھر پوچھا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول کون؟ تو کہا تیرا باپ. اور وہ بہت حدیثیں ہم سنتے ہیں، بہت کامن ہے، یعنی سننے کے اعتبار سے کامن ہے، لیکن میننگ کے اعتبار سے بہت بڑی ہے. کیا الجنت تحت اقدام یاد ہے ہمارے بچوں کو، ہے نا؟ کیا ہے بیٹے؟ الجنت تحت اقدام ایک بھی آواز نہیں آ رہی. امہات ہے نا، ماں کے قدموں تلے ہے. تو کیا کھود کے دیکھتا نیچے؟ ارے کیا مطلب ہے؟ ارے ان کے اکرام میں، ان کی بات ماننے میں، ان سے محبت کرنے میں، ان کی ضروریات کی تکمیل میں اور ان کے سامنے اپنی آواز کو دھیمی رکھنے میں. مجھے بتائیے گا، میں کسی سے پرٹیکولر نہیں پوچھتا، لیکن یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں میں وہ مخاطب ہے اصلاً، اور بہت ممکن ہے کہ والدین یعنی وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنی عمر کے یعنی اس عمر کو پہنچ گئے ہوں گے کہ جن کے بچے بھی جو ہے جوان ہوں گے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور جواب آپ نے خود اپنے آپ سے لینا، اپنے آپ سے پوچھنا. مجھے بتائیے کہ اتنا ہم والدین کے متعلق سنتے ہیں اور ہم کو بتایا جاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے
چار جگہ والدین کے سلسلے میں اللہ نے ان کے سلسلے میں جو ہے ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرا خالی سوال سنیں اور جواب اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے کہ شام کو جب ہمارے والد بزرگوار تھک ہار کر بستر پہ لیٹتے ہیں تو ہم ان کے سرانے جاتے ہیں، کبھی ان کے سر میں تیل جو ہے مل دیتے ہیں، مالش کرتے ہیں، یا وہ تھک جاتے ہوں گے تو کتنے ہیں جو ان کے پیر داب دیتے ہیں، کتنے ہیں جو ان کی خیریت جا کے معلوم کرتے ہیں، کتنے ہیں ایسے لوگ جو ہر دن اپنے والد کی یا اپنے والدہ کی خدمت کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اور اگر آپ کو جواب نگیٹو میں ملتا ہے تو خدا را میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جن کو اللہ نے یہ نعمت سے بہرمند کیا ہے، جن کے پاس میں ماں ہے، جن کے پاس میں باپ ہے، وہ آج میری بات کو سننے کے بعد اس کا عہد کریں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنے والد محترم کے پیر نہ دباؤں گا، کوئی دن ایسا میرا نہیں گزرے گا کہ میں اپنے والد کی خدمت نہیں کروں گا، کوئی دن ایسا نہیں جائے گا کہ میں اپنی والدہ کے سلسلے میں طبیعت معلوم نہیں کروں گا، کبھی کوئی ایسا دن نہیں جائے گا کہ میں والدہ کے سلسلے میں شفقت اور پیار سے کبھی ان کی گود میں اپنا سر دے کر، کبھی ان کے شفقت بھرا پیار اپنے سر پہ رکھ کر ان کی دعائیں نہ لوں گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں، آواز نہیں آئی۔ نہیں، ہم یہ نہیں پوچھ رہے کون کون کرے گا، ہاں ہم یہ نہیں جاننا چاہتے کون کون کرے گا، ہم بتا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ، لیکن اس سے دکھ کے آتا کسی ایک کا نہیں ہاتھ اٹھایا تو میں نہیں کرنے والا ہی، تو ذرا تھوڑا نگیٹو سینس جاتا ہے اس کی طرف، میں وہ بھی نہیں چاہتا۔ ہاں بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس بات کا عہد کریں، ہاں اس بات کا عہد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات بہت ہیں، مجھے تو 1 گھنٹہ بولنا ہے نا مولانا، کیا 45 منٹ 1 گھنٹہ آپ مجھ کو بتا دیجئے گا، مجھ کو سمیٹنا بہت اچھا آتا ہے، گنڈالنا ہاں آتا ہے، حالانکہ میں نے کبھی پتنگ نہیں اڑائی لیکن گنڈالتا اچھا ہوں جی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت مشہور واقعہ ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو ہے اپنے تفسیر معارف القرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے تحت میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آیا اور آ کر اپنے باپ کی شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ اللہ کے رسول میں جو کچھ بھی کماتا ہوں میرا باپ سب اڑا دیتا ہے، سمجھ رہے نا، یعنی خرچ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ جاؤ تم اور اپنے باپ کو بلا لاؤ۔ تو وہ نوجوان گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں، یعنی نوجوان اللہ کے رسول کے سامنے شکایت لے کر آیا تھا کہ جو کچھ میں کماتا ہوں ابا جان سب اڑا دیتے، سب خرچ کر دیتے۔ تو وہ نوجوان آیا اپنے والد کے پاس، کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول یاد فرما رہے ہیں۔ وہ چل پڑا گھر سے، وہ گھر سے جب چلا اور وہاں سے نکلا تو اس نے راستے میں اس کے ذہن میں کچھ باتیں آئی اور جی کے جی میں اس نے کچھ اشعار کہے، جی کے جی میں، سمجھ رہے ہیں نا، جی کے جی میں کچھ اشعار کہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وہ شخص آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ وہ نوجوان کی شکایت کو اس کے والد کے سامنے رکھتے، یہ پوچھا کہ اچھا یہ تو بعد میں بتانا کہ تم اپنے بیٹے کی کمائی کہاں خرچ کرتے ہو، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ جب میں نے تم کو بلایا تو وہ کون سی باتیں ہیں، ما ہی تلک الکلمات التی قلتها ولم تسمع آذانک،
کیا باتیں ہیں وہ کہ وہ تم نے کہی تو ہیں لیکن خود تمہارے کانوں نے نہیں سنا. یعنی مطلب جی کے جی میں تم نے کیا کہا. اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول یہی تو چیزیں ہیں کہ آپ کے اوپر ایمان میں ہمارے لیے زیادتی ہو جاتی ہے کہ باتیں میں نے کہی اور معلوم آپ کو ہو گیا. یعنی آپ کی نبوت، یعنی حضرت جبرائیل نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے کیا سوچا ہے، تو آپ کی حقانیت اور آپ کی پیغمبری پر ہمارا ایمان اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہی کہو وہ کیا باتیں. تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کچھ اشعار کہے ہیں. تو کہا سناؤ. تو اس نے شعر پڑھنے شروع کیے جو اس نے کہے. پہلا شعر اس نے پڑھا کہ غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل. کہ جب تو بچہ تھا، غزوتک مولودا، تو بچہ تھا تو میں ہی تجھ کو کھلاتا پلاتا رہا. ومنتک یافعا، اور جب تو ذرا تھوڑا جوان ہوا تب بھی میں ہی تجھ پر اپنے احسانات لٹاتا رہا. ومنتک یافعا تعل بما اجنی، جو کچھ بھی میں کماتا رہا اسی سے تو کھاتا رہا. تعل بما اجنی علیک وتنہل، اور جو کچھ بھی میں لاتا رہا اسی سے تو پیتا رہا. یعنی کماتا میں رہا اور تو صرف کھاتا رہا. کب؟ بچپن میں بھی اور جوانی میں بھی. اس کے بعد تیرا عالم یہ رہا کہ اذا لیلۃ ضاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ. کسی رات وہ اگر تجھ پر بہت شاق گزری، یعنی تو بیمار ہو گیا، اذا لیلۃ ضاقتک بالسقم، بیماری کی وجہ سے، لم ابت، بیمار تو ہوا، سو میں نہیں سکا، میں رات گزار نہیں سکا. لم ابت، تیری بیماری کی وجہ سے، لم ابت لسقمک، اور پوری رات میں جاگتا رہا اور تلمل تلمل کرتا رہا. اتململو عربی کا لفظ ہے. اذا لیلۃ ضاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ. میں بہت بے چین رہا، ایسا لگتا تھا کأنی انا المتروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل. ایسا لگتا تھا کہ وہ بیماری تجھ کو نہیں لگی، مجھ کو لگی ہے، اور تیری بیماری کو دیکھ کر مجھ کو اتنا افسوس ہوتا تھا کہ میرے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے تجھ کو دیکھ کر. یہ میرا عالم تھا. فلما بلغت السن والغایۃ التی الی مداها ما كنت فیک اؤمل. اور جب تو اپنے عمر کی اس جوانی کو پہنچ گیا، فلما بلغت السن والغایہ التی، کہ ما كنت فیک اؤمل، میری بھی خواہش تھی کہ تو جوان ہو جائے اور تو پہنچ گیا اس عمر کو. جی جعلت جزائی غلظة وفزازة، بڑا ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد تو نے میرے کیے کا بدلہ سختی، ترشی، ڈانٹ اور پھٹکار سے تو دیتا ہے. تو نے ڈانٹ اور پھٹکار سے اس کا بدلہ مجھ کو دیا ہے. جعلت جزائی غلظة وفزازة، اور ایسا دکھاتا ہے کأنک انت المنعم المتفضل، کہ احسانات تو ہی مجھ پہ کر رہا ہے جبکہ تو میرے ہی کمائی کا کھا رہا ہے. جی اور اس کے بعد
آخری شعر ہے کہ فلیتک لم ترى حق ابوتی فعلت کما الجار المثاقب یفعل. آخری میں یہ کہا کہ کاش اگر تجھ سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہ ہوا ہوتا تو نہ ہوتا. کم سے کم تو میرے ساتھ میں ایسے ہی سلوک کرتا جیسے کہ ایک شریف انسان اپنے پڑوسی کے بارے میں سلوک کرتا ہے, ایک شریفانہ سلوک کرتا ہے. کاش تو کم سے کم ایسا ہی میرے ساتھ میں بھی کرتا. اللہ کے رسول نے یہ اشعار سنے اور اس کے بعد میں حکم دیا, انت ومالک لابیک, اے چھوکرے تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یعنی مطلب ہے کہ تیرا مال نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس کے والد کا حق اس کے کمائی میں لگا دیا کہ تو نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ تیرے اپنے باپ کی وجہ سے کمایا ہے, تیرے ماں کی وجہ سے کمایا ہے, اس لیے کہ ان کا جو احسان تجھ پر ہے اس کی قدر تجھ کو نہیں ہے. یہ معاملہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے. اور ایک واقعہ اور بھی ہے کہ مولانا مجھ کو بتا دینا لیکن ہے, اس لیے کہ میرے پاس گھڑی نہیں ہے. ہاں چٹھی دینا, چٹھی میں یہ نہیں لکھنا کہ ختم کرو, چٹھی میں یہ لکھنا کہ وقت آن پہنچا. اور کس کا ہے میں سمجھوں گا آپ کا آ گیا, آپ سمجھیں گے کہ میرا آ گیا. آنا تو ہے, ایک نہ ایک وقت تو آنا ہی ہے. بہرحال میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے ایک وہ آیت رکھنا چاہتا ہوں جس کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. قطع نظر اس سے کہ وہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہیں, لیکن قرآن نے جو بات کہی ہے اس کو سنیے اور اس پر غور کیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ آیتیں ہیں سورہ احقاف کی, اور سورہ احقاف میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. یہ آیت اس لیے ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت کو یا ان کے اس کردار کو واضح کرتی ہے. اور جو خصوصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبوی دور میں جتنے صحابہ کرام تھے ان تمام صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی رسول ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ایک ایسی نعمت سے نوازا جو کسی اور صحابی رسول کو نہیں نوازا. وہ اس آیت کی روشنی میں ہے جی کہ ہم نے انسان کو یہ نصیحت اور وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے سلسلے میں الرٹ رہے, وہ خوب ان کے بارے میں غور کرے جی. اور پھر والدین کے احسانات کو گنایا, ماں کے خاص طور سے کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا, کہ جب ماں نے اپنے پیٹ میں اس بچے کو اٹھائے رکھا تو کتنے دنوں تک, 9 مہینے تک زیادہ سے زیادہ, اور کم سے کم 6 مہینے تک. 6 مہینے میں ولادت ممکن ہے جی.
تو اقل مدت وہ 6 ماہ ہے اور اکثر مدت 9 مہینے سم تھنگ. جی تو ماں نے تجھ کو اٹھائے رکھا، وہ ناپسندیدگی کے باوجود بھی تجھ کو لیے پھرتی رہی. تو اس پیٹ میں پلتا رہا، اللہ رزق تیرا وہاں پہنچاتا رہا، پھر تو سانس لیتا رہا، تو حرکت بھی کرتا رہا، یعنی گویا پیٹ میں تو چلتا بھی رہا، لیکن ماں یہ سب تیرے لیے برداشت کرتی رہی. اور پھر جب اللہ نے وہ وقت لایا کہ اب تو دنیا دیکھے اور دنیا میں آنکھیں کھولے، وہ وضعت حکرہا، اور جب اس نے تجھ کو جنا تو جنتے وقت بھی بڑی تکلیف سے اور بڑے مرحلوں سے وہ گزری. یہ تکلیف کا اندازہ تجھ کو ہے؟ تو کہاں تھا؟ تو دنیا میں کیسے آیا؟ تیرے آنے سے ماں کو کتنی تکلیفیں پہنچی؟ تو ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کیا تیرے لیے برداشت کرتی رہی؟ کیا تجھ کو ہے احساس اس کا؟ ہاں جی. وہ وضعت کرہا، یعنی اس کی پیدائش بھی ہوئی تو ناپسندیدگی کے باوجود، یعنی مطلب ہے کہ تکلیف ہوتی رہی. ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے کہ ایک شخص یمن کتنی دور ہے، اس وقت تو سواریوں کا نظم ایسا نہیں تھا کچھ. یمن سے ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو ڈالگے میں، ٹوکرے میں یا کاندھے پہ بٹھا کر یمن سے لے کر آیا. کہاں؟ مکہ مکرمہ، حج کے لیے کہو یا عمرے کے لیے کہو. اور خانہ کعبہ کا طواف سر پہ اور کاندھے پہ بٹھا کر اپنی بوڑھی والدہ کو وہ کراتا رہا. دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ اس شخص کو، اس نوجوان کو دعائیں دیتے رہے، کتنا خوش قسمت ہے یہ، کتنا واقعی اس نے کمال کر دیا کہ اپنی بوڑھی ماں کو یمن سے لے کر چلا اور یہاں خانہ کعبہ کا طواف کرایا یا حج کرایا. کتنا بڑا احسان ہے اس شخص کا اس کے ماں پر. تو صحابہ کرام میں یہ بات چلی تو یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی. اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے سامنے ایک بات فرمائی، وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. حالانکہ پیدل چل کے آیا، بوجھ لاد کر لایا ماں کا، وہ معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو حیرت ہو رہی ہے اس کارنامے پر کہ اس نے وہاں سے چل کر اس کو طواف کروایا، اور وہ بہت اللہ کے نزدیک اس ماں کا جو ہے خدمتگار اور بہت بڑا ماں کا جو ہے یعنی بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا قسم خدا کی، وہ شخص جس وقت وہ پیدا ہو رہا تھا، اگرچہ کہ اس نے اس کی ماں کے ساتھ میں اتنے احسانات کیے، لیکن جس وقت وہ پیدا ہو رہا تھا اور اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کو جو درد آ رہا تھا اور جو آہ نکل رہی تھی، قسم خدا کی اس شخص نے اس کے پیدا ہوتے وقت جو آہ اس کی ماں کے زبان سے نکلی، اس نے ایک آہ کا بدلہ بھی جو ہے نہیں چکا سکا خانہ کعبہ کا طواف کروانے کے باوجود. ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کتنا بڑا احسان ماں کا اپنی اولاد پر ہے، وہ کبھی چکا نہیں سکتا. کوئی انسان ہے دنیا کے اندر جو یہ کہے کہ میں نے اپنی ماں کے پورے حقوق ادا کر دیے؟ ہے کوئی؟ ہوگا تو بتاؤ آپ کے ڈائری میں یا کسی کتاب میں لکھا ہوا کہ میں نے سارے حقوق اس کے ادا کر دیے، باپ کے سارے میں نے جتنا ہو سکتا تھا میرے سے وہ سب کچھ کر دیا، اب اس کا کوئی قرض میرے اوپر نہیں رہا. ہے کوئی ایسا انسان؟ بتائیے مجھ کو. جی تو اس کے بعد میں فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ اس کا حمل یعنی اس ماں کا اور اس کا دودھ چھڑانا، یہ کتنے مہینے ہیں؟ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 شہرا، 30 ماہ. تو 30 ماہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ فصالہ فی عامین، دوسری جگہ بیان کیا گیا کہ دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 سال میں،
بچہ 2 سال میں دودھ کو چھڑا دیا جاتا ہے، ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیے تو وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کو دودھ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں رہتی۔ تو اب حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوئے، یعنی 30 مہینے کیسے کہ 2 سال دودھ چھڑانے کے اور 6 مہینے حمل کے، حملہ و فصالہ، یعنی حمل اور دودھ چھڑانے کا پیریڈ وہ 30 ماہ ہوتا ہے، حملہ و فصالہ۔ یہ نہیں کہ 30 مہینے یعنی 2.5 سال تک بھی دودھ پی سکتا ہے بچہ، پی سکتا ہے ایک الگ چیز ہے، دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، یہ بات چھڑائے جا سکنے کی ہو رہی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ نوجوان ہو جاتا ہے، جوانی کو پہنچ جاتا ہے، وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور اس کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے، قال، تو اب وہ اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق بخش، مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرے یعنی جو کچھ بھی تو نے نعمتیں مجھ کو عطا کی ہیں ان نعمتوں پر میں شکر ادا کروں۔ کون سی نعمتیں ہیں؟ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی، بولو نا، والدین، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، میں اور کہہ رہا ہوں آپ سے، کوئی نعمت اس سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ مجھ کو توفیق بخش کہ تیری نعمت کا میں شکر ادا کروں، اور کون سا؟ اللتی انعمت علی، اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو نعمت کہ تو نے مجھ کو عطا کی ہے۔ کون سی نعمت عطا کی؟ والدین کی، جی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر بھی تو کرم کا رحم کا معاملہ فرما، اور اے میرے پروردگار وان اعمل صالحا ترضا، مجھ کو توفیق اس بات کی عطا فرما کہ میں وہ کام کرتا رہوں جس سے تو راضی ہوتا رہے، ان اعمل صالحا ترضا، کہ تو اس سے خوش ہوتا رہے، واصلح لی فی ذریتی، اور اے مالک، اے میرے رب، میرے بچوں کو بھی ان کے اندر بھی صلاح اور فلاح رکھ دے، ان کو بھی نیک اور بامراد بنا، ان کے اندر بھی نیکی اور طہارت عطا فرما، میرے بچوں کے اندر بھی دین، محبت، اسلام، ایمان، آخرت، دین کی تمام چیزیں جاگزی فرما۔ انی تبت الیک، پھر میں تیرے طرف رجوع ہوتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ ساری خوبیاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی تھی۔ کیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ہاں یا نہیں کیا؟ کمال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا نے اسلام نہیں قبول کیا، بلکہ آپ کے والد محترم نے اور آپ کی والدہ محترمہ نے بھی اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کی موجودگی میں، جی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ پھر اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بیٹوں نے بھی اسلام قبول کیا، خود انہوں نے بھی کیا۔ تو والدین مسلمان، جی، خود مسلمان، بیوی مسلمان، بچے مسلمان، یہ صرف ایک تنہا گھرانہ تھا اللہ کے رسول کی موجودگی میں کہ ماں، باپ، خود، بیوی، بچے سب مسلمان تھے۔ کوئی اور صحابی کو یہ صفت اور یہ خوبی اور یہ چیز نصیب نہیں ہوئی جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ تو انہوں نے بھی اپنے والدین کے لیے دعا فرمائے، اپنے بچوں کے لیے دعا فرمائے، بچوں کے سلسلے میں، ان کے سلسلے میں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ نیک بنے، اچھے بنے، خدمتگار بنے، والدین کا احترام کرنے والے بنے، نمازی بنے، روزہ دار بنے، اسلام کے جو ہے آپ کے اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بنے۔ اگر وہ بنتے رہیں گے تو انشاءاللہ
ان کے والدین کے پاس میں بھی ان کی قدر اور منزلت ہوگی، اور ہم کو قدر و منزلت کی ضرورت نہیں، ہم کو تو ضرورت یہ ہے کہ ہم والدین کے اس احترام کو جانیں جو اسلام نے ان کو بڑا کیا ہے اور اسلام نے ان کو اعزاز دیا ہے، اور والدہ کے اس مقام کو پہچانیں کہ جس کے خدمت میں اللہ نے جنت کو چھپا رکھا ہے، اس جنت کو حاصل کرنے والے بنے اور والد کی خدمت کرنے والے بنے۔ انشاءاللہ میں آپ تمام لوگوں سے اس بات کی توقع رکھتا ہوں اور آرزو رکھتا ہوں کہ والدین کے سلسلے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ کہنا باقی بھی ہے اور بہت کچھ باقی اوقات میں بھی کہا جا سکے گا، لیکن خدا را آج آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جن کو اللہ نے یہ نعمت ان کے پاس میں دے رکھی ہے ان کی قدر کیجئے، اور سب سے پہلا کام یہ کیجئے، اگر کر سکے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے ماں باپ جتنا خوش وہ آپ سے ہوں گے اتنا خوش اور کسی اور سے نہیں ہوں گے کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد رمضان کا مبارک ماہ ہے اور سعادتیں اور برکتیں یہ جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، اپنی سعادت مندی کا سب سے بڑا ثبوت یہاں سے جانے کے بعد باپ کی خدمت میں اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ان سے معافی مانگے کہ جو کچھ بھی مجھ سے آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی ہوگی، آپ کی خدمت میں جو کچھ بھی کمیاں رہ گئی ہوگی، ابو جان مجھ کو معاف فرما دیجئے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت اور آپ کے خیال میں اور رکھنے میں میں اب اپنی طرف سے کوئی کمی آنے نہیں دوں گا۔ امی جان مجھ کو اپنے آغوش محبت میں لے لیجئے، جہاں کہیں بھی مجھ سے زیادتی ہو گئی ہوگی اور غصے کے عالم میں کوئی جملہ نکل گیا ہوگا، خدا را آپ مجھ کو آج ہی معاف کر دیجئے۔ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو پھر کوئی مجھ کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حقوق العباد وہ بندوں ہی کے ذریعے سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ صرف حقوق اللہ کے سلسلے میں معافی دیتا ہے اور بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کر سکتے ہیں، اس لیے سب سے پہلا کام یہ کرنے کی انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ بس انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو جن کے والدین بقید حیات ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہے اور ان کی جانب سے صدقہ اور خیرات کرتے رہے کہ جو چیز ان تک پہنچنے والی ہے وہ صدقات کے ذریعے سے اللہ کے پاس میں بہت جلد پہنچتی ہے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت ان کو فوراً عطا فرماتا ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، ھذا وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔